ہماری کمزوریاں، ہماری خطائیں اللہ میں معاف فرمائے۔ لیکن دنیا میں سارا کچھ ایسے ہی نہیں ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات ہے اور صبح ہے۔ بے شک ایک نظام ہے، حقیقی نظام جو ہے وہ پھر تکوینی امور میں سے آتا ہے، جو من جانب اللہ فیصلے ہے۔ من جانب اللہ فیصلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ غزوۃ الہند ہوگا، اور غزوۃ الہند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس اس درجے کی شرکت توجہ کی نصیب ہوگی کہ آپ نے اسے غزوہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا اس میں جو مجاہد شریک ہوں گے، شہداء یا غازی، شرکت فرمائی۔ قیامت کے دن ایسی خوش بخت وہ ہوں گی کہ ان کا حساب نہیں ہوگا، ان سے حساب نہیں لیا جائے۔ ہمارے اجداد کو قرن القرون سے ان کے مدفن اس خطے میں ملتے ہیں، کس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا ارشاد فرمایا، تب سے لوگ چل رہے ہیں۔ اس علاؤ کو اور آگ دو اور حدت پیدا کرو، ہمیں گھبراہٹ نہیں ہے۔ ہمارے تو اجداد اس طرف دفن ہوتے آئے ہیں، اسی انتظار میں ہمیں بھی انتظار ہے کہ اللہ ہمیں غزوۃ الہند کا مجاہد بنائے، اس میں ہماری جانیں جائیں، ہماری گردنیں اڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ تو میری قوم، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بیان فرمائی، اپنے اس رشتے کو جانو۔ تو اگر 22 کروڑ ہم ہیں تو 22واں کروڑواں یہ پاکستان میرے پاس بھی تو ہے، اس کی تعمیر میں میرے پاس کتنا کردار، میں نے کتنا کردار ادا کیا ہے۔